السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں وقار یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار یوسف سلطانی۔ ناظرین کرام، آج ایک دلچسپ بھی ہے، ایک حیرت انگیز بھی ہے، ایک فکر انگیز اور ایک ایسا واقعہ جو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ایک خاتون کا لباس اس کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ ناظرین کرام، لاہور کے علاقہ اچھرا میں ایک خاتون کو ایسے لباس میں دیکھا گیا کہ جس پر عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس خاتون نے قرآنی آیات والا لباس پہن کر قرآن مجید کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر لوگ مشتعل ہو گئے اور یقینی بات ہے کہ وہ خاتون بھی سہم چکی ہوئی ہوں گی۔ آپ اپنی اسکرین پر اس خاتون کی تصاویر اور اس لباس کی تصاویر دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، اسلام ہمیں ایسے کاموں سے منع کرتا ہے جس سے ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت آبرو کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ تو اس خاتون نے جب ایسا لباس پہنا، لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور کچھ عقل مند لوگوں نے پولیس کو بلا لیا، جس پر فوری طور پر پولیس کی اے ایس پی شہر بانو نقوی وقت پر پہنچیں۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس خاتون کو ریسکیو کیا، اس کی جان لوگوں سے بچائی۔ پھر جب علماء کرام کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کے اس لباس کی جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ یہ توہین مذہب یا توہین قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ عربی زبان کا ایک لفظ حلوہ یا حلوہ لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے میٹھا، لذیذ، شیریں، خوبصورت۔ ناظرین، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس خاتون کی جان تو چھوٹ گئی، بچ گئی وہ، لیکن یہ واقعہ ہمارے لیے بہت سے پہلو چھوڑ کر گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر مزاح بھی بنایا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو تربیت کی کمی کہا ہے۔ تو میں بھی ان لوگوں سے کچھ اتفاق کروں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام ہمیں ایسے کاموں سے روکتا ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے ہم خود یا ہمارے ارد گرد کے لوگ شک و شبہ میں پڑ جائیں، ان لوگوں کو شکوک و شبہات پڑیں یا ان لوگوں کو کسی قسم کا خدشہ ہو۔ دوسری بات، ہمیں اسلام نے ایسی کاموں سے بھی اور ایسی باتوں سے روکا ہے کہ جن سے ہماری جان، مال، عزت آبرو کو نقصان پہنچتا ہو یا پہنچنے کا خدشہ ہو۔ تیسری بات، اب اس خاتون کو ایسے لباس ایسے معاشرے میں نہیں پہننا چاہیے تھا۔ سب سے اہم بات جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پس پردہ کیا کیا سازشیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ یہ ایک ناکام تجربہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا لباس لوگوں کے سامنے چھوڑ دیا کہ جس پر وہ لوگوں کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ کیا آپ نے ایسا لباس پاکستان میں کسی کو پہنے ہوئے دیکھا تھا یا پاکستان کے لوگ ایسے لباس کو جانتے تھے؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ گویا کہ اس واقعے کے ذریعے سے پورے پاکستان میں اس لباس کو یا اس ڈیزائنر کے لباس کو پروموٹ کیا گیا ہے، تو یہ ایک معاشی اور تجارتی فائدہ بھی ہوا۔ گویا کہ ہم سے دو تین قسم کے انہوں نے کام نکلوائے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے لوگوں کو اکسا کر ایک سانحہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری یہ کہ انہوں نے ہمارے علماء کرام پر بلا وجہ کی تنقید کی کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ لوگ بات بات کا بتنگڑ بنا کر توہین مذہب کا سہارا لے لیتے ہیں۔ تیسری بات کہ انہوں نے اپنے ایک برانڈ کی تشہیر کر دی ہے۔ تو اس واقعے نے ہمیں بہت سی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ ایسے کام کریں جس سے آپ اپنے آپ کو، اپنے گرد نواح کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں، شکوک و شبہات سے بچا سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، آپ کو، مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔